اسی کی مانند اپنا خادم بنایا ہے. ممکن ہے وہ اولاد جس کی آپ اس وقت پرورش کر رہے ہیں وہ خدا کے ممسو بنے, وہ خدا کے خادم اور خدا کی خادمائیں بنے. ممکن ہے, ممکن ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے کہ آپ خود یا آپ کی اولاد خدا کی خدمت کرتی ہو. آمین. ہم بعض کا بس خدا سے اولاد حاصل کر لیتے ہیں, لے لیتے ہیں, لیکن ہم اس کی پرورش اس راہ پر نہیں کر پاتے. ہم یہ سوچتے ہیں جتھے 12 پلے نے بھی پالی جائے گا, جتھے 8 پلنڈے نے بھی پالی جائے گی, جتھے 7 پالرے نے بھی پالی جائے گا. وہ بھئی پالی جائے گا تو پھر انہوں گلیاں چ سوٹ دو. پھر گھر پہ کیوں رکھا ہے؟ گھر پہ اس لیے آپ نے رکھا ہے, آپ کے ساتھ اس لیے رہ رہا ہے تاکہ آپ اسے تہذیب سکھائیں, آپ اسے کرینہ سلیقہ سکھائیں, آپ اسے معاشرے میں رہنے کا سلیقہ بتائیں, آپ بتائیں کہ گناہ کیا ہے, آپ بتائیں نافرمانی کیا ہے, آپ اس کی رہنمائی کریں, اس کو ٹیچ کریں اور اس کو خدا کی راہ کی تعلیم دیں. پال لی جائے گا ایسائیاں والی گل ہے, میں نے اسے پالنا ہے, یہ ایمانداروں اور دینداروں والی بات ہے اور کمٹمنٹ ہے. آمین, آمین, آمین. ان کو بیٹا ملا ہے اور جیسے وہ جوان ہوا ہے اس نے اپنی مرضی سے پہلا بیاہ کیا ہے, اپنی مرضی سے. ماں باپ کہتے ہیں تیرے رشتہ داروں میں تیرے لیے لڑکیاں کم ہیں, تو دشمن کی قوم کی بیٹیوں سے بیاہ کر رہا ہے. ہم بھی, ہماری بھی بیٹیاں بعض کا جو تھوڑی بہت میٹرک ایف اے بی اے کر لیتی ہیں, وہ کہتی ہیں اب کرسچنز میں میرے سٹینڈرڈ کا کوئی لڑکا نہیں ہے, اب میں باہر نکلوں گی, میں باہر منہ ماروں گی, میرے ساتھ جو ڈاکٹر کام کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ اس نے پہلی بیوی کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, میں دوسری بنوں گی, لیکن F7 میں گھر تو مل جائے گا. ہاں ملے گا 2-3 مہینوں کے لیے. جب اس کی ہوس پوری ہوگی پھر وہ تجھے دھکا دے کے باہر نکالے گا, اور تو نہ گھر کی رہے گی اور نہ گھاٹ کی. ہماری بیٹیاں ہمارے گھروں میں جانی چاہیے. آمین, آمین. ابراہم جب اپنے نوکر الیعزر کو بھیجتا ہے تو اس سے قسم لیتا ہے, کہتا ہے تو میرے بیٹے کے لیے غیر قوم سے, کنانیوں میں سے کوئی لڑکی نہیں لائے گا, تو میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے لڑکی لانا. میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, خدا اگر آپ کو سرفراز کر رہا ہے اس کی شکر گزاری کیجئے, اس کو ویلیو کیجئے اپنی زندگی میں, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا سے یہ بھی کہیے کہ خدا میں اپنے آپ کو فرما برداری اور تابع فرمانی کے روح میں رکھنا چاہتا ہوں, میری مدد کر. آمین. 16واں باب پہلی آیت لکھا ہے, پھر سمزون غزہ کو گیا, وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا, اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ وہ سمسون یہاں آیا ہے. انہوں نے اسے گھیر لیا. یعنی یہ کبھی کہیں پر دل لگاتا ہے, کبھی کسی کسبی کے پاس جاتا ہے, یعنی اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں خدا کا ممسوح ہوں, اس کا انوائنٹڈ ون ہوں, اور مجھے دینداری راست بازی میں زندگی بسر کرنی ہے. اس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ بطن ہی سے کیا ہوگا, خدا کا نذیر ہے, ممسوح ہے بطن ہی سے, اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا, رہائی دے گا. اپنے کالنگ, اپنے بلاوے کے ساتھ غیر سنجیدہ رویہ. ہم بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں, توبہ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے سوٹے, ہماری چرسیں, ہمارے اس طرح کے نشے ہماری زندگیوں سے نہیں نکلتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ بنا لیتے ہیں, کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم نجات پا چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم غیر سنجیدہ رویہ, اپنے بلائے جانے بچائے جانے کے باوجود. آپ کو جب آپ نے توبہ کر لی ہے, نجات پا لی ہے, پھر آپ کو
خدا کی راست بازی کو پورا کرنا ہے، پھر آپ کو نافرمانیاں نہیں کرنی ہے، پھر آپ کو پابند ہونا ہے، پھر آپ کو فرما برداری کرنی ہے، پھر آپ کو اس کی مرضی کے موافق چلنا ہے، پھر آپ کو خدا کی مدد طلب کرنی ہے۔ آپ جب اٹھیں تو آپ خدا کے چہرہ کو دیکھیں، جب آپ سوئیں تو آپ خداوند میں سوئیں۔ آپ کو صبح و شام اپنی فکر کرنی ہے اور اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ آپ کو دعا کرنی ہے، آپ کو کلام پڑھنا ہے، آپ کو اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں، گلی محلے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ اب آپ ایک تبدیل شدہ انسان ہیں۔ آمین، آمین۔ آپ نے بپتسمہ کیوں لیا ہے؟ آپ نے توبہ کیوں کی ہے؟ آپ کیوں خدا کی راست بازی کو پورا آپ نے کیا ہے؟ جب آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل ہی نہیں کرنا ہے۔ پہلے آپ سوکھے شیطان تھے، بپتسمہ لے کر آپ گیلے شیطان ہو گئے، فرق کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ اس سے سوکھا بہتر تھا، خدا کا نام تو بدنام نہ ہوتا۔ یہ خدا کا ممسوح ہے، پہلے غیر قوم میں شادی کر لی ہے، وہ بیوی چھوٹی ہے، اب آ کر ایک کسبی کے پاس رہنے لگا ہے۔ کم آن، غیر سنجیدہ رویہ، اپنے بلاوے کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، دینداری اور راست بازی کے ساتھ، اور اب جب یہاں سے نکلا ہے، اب اسے ایک اور عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا۔ اسے آج کا کلام نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے۔ جسے آپ سے عشق ہو رہا ہے میری بیٹیوں، اس کا ذرا ماضی چھان کر دیکھ لو، پہلے پہلے کہاں اسے عشق ہوا ہے، پہلے پہلے وہ کہاں سے ہو کر آ رہا ہے۔ جسے آپ سے عشق ہو گیا ہے اور جو کہتی ہے میں تمہارے لیے گھر بھی چھوڑ دوں گی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اپنے ماں باپ کی سگی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی سگی نہیں ہے۔ کبھی غیر قوم، کبھی کسبی، اور کبھی پھر ایک اور عورت، اور اس سے جناب کو عشق ہو گیا ہے اور یہ بھول گیا ہے کہ میں خدا کا ممسوح ہوں، میں خدا کا نذیر ہوں، اور خدا نے بچپن ہی سے، میری پیدائش سے پہلے میری ماں کے بطن میں کلام اتر آیا تھا اور اس کے بعد میں اترا تھا۔ یہ بھول گیا کہ اس کا بلاوا کیا ہے، یہ بھول گیا کہ خدا نے اس کو کس کام کے واسطے مسا کیا ہے، چنا ہے۔ اسے مسا کیا تھا کہ تو نے اسے چنا تھا، یہ اس لیے نذیر اور ممسوح تھا کہ اس نے اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا تھی، اور بجائے اس کے کہ یہ رہائی کا کام کرتا، یہ لڑکیوں کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، یہ آخر زمانہ چل رہا ہے، آخری دور چل رہا ہے، اور ان دنوں میں خاص خدا ایزبل کی